السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ زکوٰۃ کورس کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 5 دن میں اس کورس کو ہم مکمل کر لیں انشاءاللہ۔ آج کا سبق بڑا ہی آسان، بڑا ہی مختصر سا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق کا خلاصہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے انشاءاللہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ 3 چیزیں پڑھنی ہے۔ بہت آسان، بہت مختصر، بہت سادہ سا آج کا سبق ہے۔ سبق نمبر 3، خلاصہ۔ کتنی چیزیں پڑھنی ہیں ہم نے؟ سبق نمبر 3 میں 3 چیزیں ہیں۔ سبق نمبر 3 میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی۔ ہم نے زکوٰۃ کا حساب تو کر لیا کل، اب ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کا حساب ہم کل کر چکے ہیں نا۔ زکوٰۃ کا حساب کرنے کے بعد اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ آج ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے جو طریقہ شریعت کے مطابق ہو۔ اگر وہ طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو ہماری ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو حساب کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، بڑا نازک مرحلہ، وہ ادائیگی کا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی شرائط کیا ہیں۔ آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اور صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس کی صحیح ادائیگی کی شرائط کو سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی 2 شرائط ہیں۔ مائک بند رکھیں۔ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی 2 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ کی نیت زکوٰۃ کی ادا کرنے کی ہو۔ دوسری شرط ہے آپ کسی کو مالک بنائیں۔ جن طلبہ کرام کو ہوسٹ بنایا جاتا ہے وہ اس کا اہتمام فرمایا کریں کہ اگر غلطی سے کسی بھائی کا مائک کھلا رہ جائے تو اس کے مائک کو بند کر دیا کریں، رائٹ کلک کریں اور میوٹ کر دیں۔ جی، تو زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے نیت کرنا، اور دوسری شرط ہے کہ مستحق کو مالک بنانا۔ اس کو ہمارے ہاں فقہ کی اصطلاح میں تملیک سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ جی طلبہ کرام بتائیں، سبق نمبر 3 میں ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلی چیز کیا پڑھنی ہے؟ صحیح ادائیگی کی شرائط۔ صحیح ادائیگی کی شرائط کتنی ہے؟ نیت کرنا اور مالک بنانا۔ نیت کرنا مالک بنانا۔ ہاں جی، نیت کرنا اور مالک بنانا۔ اب نیت کرنے کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں۔ نیت کرنے سے کیا مراد ہے؟ نیت کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی کتاب میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، وہاں سے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ نیت کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو نیت کس وقت کرنی ہے؟ اس کے 3 پوائنٹس آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے حساب کر لیا
حساب کرنے کے بعد آپ اپنے ٹوٹل مال میں سے جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس کو الگ کر کے رکھ رہے ہیں. مثلا آپ کے پاس ٹوٹل مال جو پلس مائنس کر کے وہ بنا تھا 10 لاکھ. کتنا بنا؟ 10 لاکھ. اب آپ بتائیں 10 لاکھ پہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 10,000. 25,000. نہیں، 25,000. 25,000. 25,000 25,000. 1 لاکھ پر 2,500 ہوتی ہے، 2,500. 40,000 پر 1,000 ہوتا ہے. 40,000 پر 1,000 ہوتا ہے. 1 لاکھ میں 2,500 بنتے ہیں. تو 10 لاکھ میں 25,000 بنے گی. آپ نے اپنا سارا مال جمع کر لیا اور جو مالیاتی ذمہ داریاں تھیں وہ بھی آپ نے لکھ لی، زکوٰۃ کو فارم آپ نے فل کر لیا. اب سارا پلس مائنس کر کے آپ کے پاس جو ٹوٹل مال بچا ہے نا وہ 10 لاکھ ہے. 10 لاکھ پہ زکوٰۃ بنتی ہے 25,000 روپے. 25,000 روپے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 25,000 روپے الگ کر کے رکھ دیں اسی وقت، اس کو اپنے کسی الگ اکاؤنٹ میں کر دیں، یا آپ وہ پیسہ لے کر جو ہے نا وہ فزیکلی آپ پاس کیش موجود ہے وہ آپ اس کو لے کر الگ کسی جگہ رکھ لیں. ہارڈ کیش موجود ہے اس کو الگ آپ رکھ لیں، نقدی کو الگ کر کے رکھ دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. کسی دراز میں، کسی گلے میں، کسی جو ہے نا وہ تھیلی میں آپ ڈال کے پیسے رکھ دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. آپ نے اپنے کل مال سے نکالتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کر لی ہے نا، بس ایک دفعہ یہ نیت کافی ہے. اب جب کوئی مستحق آئے اس میں سے نکالنے اور دے دیں، نکالنے اور دے دیں، نکالنے اور دے دیں. یا آپ نے ایک الگ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، آپ اس اکاؤنٹ میں اپنے زکوٰۃ کے رقم ٹرانسفر کریں اور اس نیت سے ٹرانسفر کریں کہ میں زکوٰۃ کے پیسے الگ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں سے جب بھی کسی کو آگے ٹرانسفر کرنی ہو تو ٹرانسفر کر دیں. ایک دفعہ آپ نے حساب کرنے کے بعد جو ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے زکوٰۃ کی وہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر لینی ہے. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے آپ ساری رقم اکٹھی نہیں دیتے، آپ تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے ہیں. اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کسی مستحق کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اب آپ کے اوپر ٹوٹل زکوٰۃ کتنی تھی؟ 25,000. 25,000 میں سے 5,000 آپ نے اب دینے ہیں. آپ جب 5,000 دے رہے ہیں تو نیت کر لیں، باقی 20,000 آپ کے پاس ہی ہے اور آپ کے کل مال میں ملا ہوا، آپ نے الگ نہیں کیا ہوا، آپ کے ٹوٹل مال میں وہ ملا ہوا موجود ہے. اب مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 2 دن بعد، یا جب بھی کوئی اور مستحق آپ کو ملتا ہے یا آپ کے سامنے کوئی تقاضا آتا ہے کسی طرف سے، آپ وہاں زکوٰۃ کی رقم بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے وقت یا آپ جو ہے نا وہ کیش دیتے وقت یہ نیت ذہن میں رکھیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. مائک کا خیال رکھیں، بات کرنے کے بعد نا اپنا مائک بند کر لیا کریں، اس سے کلاس میں ڈسٹربینس آتی ہے. تو جو جس کے پاس شور ہو رہا ہوتا جی ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ شور ہو رہا ہے، دوسری کلاس باقی اچھا، بچوں کو شور دے رہا کوئی بات پوچھ سکتا ہوں سر جی ابھی؟ ہے. جی پوچھیں. جی جیسے کئی مرتبہ ایسا ہوا جیسے 5,000 روپے زکوٰۃ کے رکھ دیے کہیں، مطلب گھر پہ رکھ دیے، اب کہیں اور ہم ہیں اور اس وقت جیب میں پیسے، وہ پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے تو گھر پہ رکھے ہوئے ہیں. اب کوئی مستحق مل گیا تو اس کو اس پیسے میں سے جیب میں سے دے کر کے اور پھر اس پیسے میں سے مطلب لے سکتے ہیں، یا وہی پیسے دینا ضروری ہے؟ نہیں نہیں، وہی نوٹ دینا ضروری نہیں ہے، اور بھی دے سکتے ہیں آپ، لیکن یہ سارے مسائل نا آگے آ رہے ہیں، یہ سارے مسائل آگے آ رہے ہیں. جی اچھا جی. تو اچھا جی عزیز طلبہ کرام، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ یا تو آپ ساری رقم اکٹھی ٹوٹل اماؤنٹ جو 25,000 بنی ہے اس کو الگ کرتے وقت نیت کر لیں زکوٰۃ کی، تب بھی ٹھیک ہے. یا جب جب آپ نے تھوڑے تھوڑے پیسے دینے ہیں اس وقت آپ نیت کرتے رہیں تب بھی ٹھیک ہے. یا آپ نے خود زکوٰۃ نہیں کسی کو دینی، براہ راست نہیں دینی، آپ کوئی نمائندہ یا کوئی وکیل مقرر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا آپ کہتے ہیں استاد جی آپ کے مدرسے میں زکوٰۃ کا مستحق ہے، میں کہتا ہوں ہاں طلبہ ہیں ان کو کتابیں لے کر دینی ہے، تو آپ پیسے بھجواتے وقت نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ کی رقم بھجوا رہا ہوں. تو خود براہ راست مستحق کو دیتے وقت یا اپنے نمائندے، اپنے وکیل کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، سب چیزیں ہو گئی. اب یہ ذہن میں رکھیں اگر کسی آدمی نے یہ 3 طریقوں سے نیت نہیں کی، ان 3 موقع پہ نیت نہیں کی، بغیر نیت کے کسی کو پیسے دے دیے، بغیر نیت کے کسی کو پیسے دے دیے اور اس نے وہ پیسے خرچ بھی کر لیے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پھر یہ زکوٰۃ نہیں ہے.
تعاون ہو سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اس نے ابھی خرچ نہ کیے ہوں، اس سے پہلے پہلے آپ نیت کر لیں تو ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، غریب ہے، اور اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے، اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے. آپ کہتے ہیں یار جو آپ نے 10,000 قرضہ دینا تھا میں زکوٰۃ میں کاٹ لیتا ہوں. یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ نے جب اس کو پیسے دیے تھے، جب آپ نے اس کو رقم ہینڈ اوور کی تھی، پیسے اس کو دیے تھے، تو آپ نے قرضے کی نیت سے دیے تھے یا زکوٰۃ کی نیت سے؟ بتائیں. قرضے کی نیت سے. قرضے کی نیت سے. اب آپ اس جی. کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتے. ہاں اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دیں زکوٰۃ کی نیت سے، پھر وہ اس میں سے آپ کو ادا کر دے آپ کا قرضہ واپس، تو ٹھیک ہے. لیکن آپ خود بخود کٹوتی نہیں کر سکتے کہ جی تمہارے پیسے کاٹ کے زکوٰۃ کی مد میں، ایسے نہیں، جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ نیت کی تفصیل تھی. آگے دوسری شرط سمجھ لیجئے، تملیک یعنی مالک بنا دینا. تملیک، ہمارے کو عالم کورس کے طالب علم ہیں تو وہ بتائیں گے کہ تملیک جو ہے، عربی گرامر کو تھوڑا سا ٹچ دے لیتے ہیں. یہ تملیک کون سا لفظ ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، مصدر ہے، کیا ہے؟ باب مصدر تفعیل کا ثانی مصدر. ماشاء اللہ، باب تفعیل کا مصدر ہے. ملک یملک تملیکا، مالک بنانا. جی. بس اتنے کافی ہے. آپ پریشان ہو جائیں کہ ہم تو زکوٰۃ کے مسائل پڑھنے تھے، ہمیں گرامر پڑھا رہے ہیں. اچھا جی، تملیک مالک بنا دینا، اس کا معنی یہ ہے، پہلی شرط کیا تھی؟ نیت ہو، اور نیت کی تفصیل آپ نے پڑھ لی. دوسری چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں نا، اس کو مالک بنانا ضروری ہے. مالک بنانا ضروری ہے. مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اختیار دینا ضروری ہے اس کو. آپ اسے کہیں جی میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ اس سے آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، میری شرط ہے کہ اس سے آپ نے میرا قرضہ ہی ادا کرنا ہے، میری شرط ہے آپ نے ایسے ہی استعمال کرنے ہیں، تو یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ایک ہے کہ وکیل کو زکوٰۃ دیتے وقت جو ہے نا وہ شرط لگانا. جیسے آپ کہتے ہیں جی یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کسی کو مستحق کو دے دیں، لیکن ایسے مستحق کو دیں جس نے کتاب خریدنی ہو، جس نے کھانا خریدنا ہو. وکیل کا دیتے وقت نیت لگانے کی بات اور ہے، لیکن جب آپ براہ راست کسی مستحق کو زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، تو اس وقت اس پر کسی قسم کی کوئی کنڈیشن آپ نہیں لگا سکتے کہ بھئی میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن آپ نے یہ پیسہ فلاں جگہ پر استعمال کرنا ہے، اس سے آپ نے شادی ہی کرنی ہے بیٹی کی، اس سے آپ نے جہیز ہی لینا ہے، یہ ہندوانہ رسم آپ نے میرے زکوٰۃ کی رقم سے جو ہے نا وہ زندہ رکھنی ہے آپ نے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو تملیک کا مالک بنانے کا سادہ اور آسان سا مفہوم کیا ہے کہ اس کو پیسے دے دیں مکمل اختیار کے ساتھ، وہ قبضہ اس کا ہو جائے اور اس کا اختیار آ جائے، وہ جیسے چاہے استعمال کرے، چاہے وہ جو ہے نا اس کھانا کھائے، چاہے کپڑے خریدے، چاہے جوتے لے، چاہے کتابیں لے، یا کسی کو ہدیہ گفٹ کر دے، کچھ بھی کر دے، مالک بنانا ضروری ہے. یہ دو چیزیں سمجھ گئے؟ تو آج کے سبق کا خلاصہ ہم نے پڑھا تھا، 3 چیزیں پڑھیں گے. صحیح ادائیگی کی شرائط نمبر 1، نمبر 2 ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کے مصارف، کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور پھر ہم کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، ان کے بارے میں. تو پہلی چیز ہم نے پڑھ لی ہے، زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی شرائط کتنی ہے، جلدی سے دوہرا لیں. زکوٰۃ یہ کی دو صحیح ادائیگی شرائط کتنی ہیں. شرائط ہے جی؟ کون دو کون سی؟ شرائط ہیں، نیت کرنا اور مالک بنانا تملیک کی طرف. جی، تو نیت کرنا اور مالک بنانا. اور نیت کی تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے کہ یا تو ٹوٹل میں چلا کرتے وقت نیت کر لیں، یا جب جب آپ پیسے دے رہے ہیں تب نیت کر لیں، یا اپنے وکیل کو، اپنے نمائندے کو پیسے دیتے وقت نیت کر لیں. اگر ان تینوں مواقع پر نیت نہ کی اور پیسے دے دیے اور اس نے استعمال کر لیے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بعد میں نیت کرنا معتبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی؟ تو کہتے ہیں نا لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو مان لینا چاہیے. ہاں جی، وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. ہاں جی. تو اسی طرح چلیں ایک لطیفہ ہو جائے. وہ کوئی کنجوس تھا،
وہ ایک دفعہ کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا، تو چلتا جا رہا تھا، ساتھ میں نا کچھ کھاتا جا رہا تھا، کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا وہ جو بھی چیز کھا رہا تھا وہ گری، اور نیچے جو ہے نا وہ دو پتھروں کے درمیان نا تنگ سی جگہ تھی، وہاں چلی گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی اس کو نکالنے کی، لیکن وہ جگہ تنگ تھی، اس کا ہاتھ نہیں گھسا، کافی دیر کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا، نہیں نکلی نا، تو کہتا چلو صدقے کی نیت کر لیتا ہوں چلو صدقے کی نیت کر لیتا ہوں، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، مجھے ثواب ہو جائے گا۔ تو ایسی نیت نہیں کرنی بابا، دیتے وقت نیت کرنی ہے۔ جی جی صحیح ہے، چلیں۔ جی اچھا جی، اب دوسری جو بڑی اہم آج کے سبق کا بڑا اہم آج کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے زکوٰۃ کے مصارف۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے جی۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں، یا کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہیں، کن کیٹیگریز کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کو زکوٰۃ کے مصارف کہتے ہیں۔ مصارف مصرف کی جمع ہے، خرچ کرنے کی جگہ۔ مصرف کیسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کی جگہ کو۔ مصارف اس کی جمع ہے۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف نام لے کر تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات، جو صدقات واجبہ ہیں نا، للفقراء، وہ یا فقیروں کو ملیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات کو زبانی یاد کر لیا کریں، چھوٹی چھوٹی آیات، جو بھی آپ کوئی سبق پڑھیں نا، کہیں پر بھی زندگی میں جہاں کہیں بھی کسی عالم کا بیان سنیں، کوئی سبق پڑھیں، کوئی کورس میں شرکت کریں، اس میں تو چھوٹی چھوٹی آیات، چھوٹی چھوٹی احادیث آتے ہیں نا، ان کو ویسے ہی یاد کر لیا کریں، اس سے برکت بھی ہوگی، ذہن بھی کھلے گا، اور آپ کو یاد بھی رہے گی ریفرنس کے طور پہ۔ تو یہ آپ لوگوں نے آیت یاد کر لینی ہے، زکوٰۃ کے 8 مصارف۔ انما الصدقات، جو صدقات ہیں، صدقات واجبہ۔ صدقات واجبہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ، فطرانہ، اور نظر، جسے منت کہتے ہیں۔ یہ 3 صدقات واجبہ ہیں۔ کون کون سے ہیں بولے؟ زکوٰۃ، زکوٰۃ، فطرانہ اور نظر۔ نظر، زکوٰۃ، فطرانہ اور نظر۔ منت مانی ہو کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے دوں گا، وہ بھی کسی مستحق کو دینا ضروری ہے، وہ آپ امیر کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ 3 صدقات جی واجبہ کہلاتے ہیں۔ باقی صدقات نافلہ ہیں۔ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں، اگرچہ غریب کو دینا زیادہ افضل ہے، لیکن آپ کسی امیر کو بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ یہ صدقات واجبہ کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے للفقراء، وہ یا تو فقیر کو ملے گا، والمساکین، اور مسکین کو۔ فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو، جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ تیسرا فرمایا والعاملین علیہا، عامل، عاملین یہ عامل کی جمع ہے، کام کرنے والا۔ عرب میں رہنے والے تو جانتے ہیں مزدور کو، کام کرنے والے کو عامل کہتے ہیں، وہی لفظ ہے عاملین علیہا۔ حکومت اسلامیہ کی طرف سے، حکومت اسلامیہ کی طرف سے، خلافت کی طرف سے، وہ لوگ جن کو زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا جاتا ہے ان کو عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ چلے یہاں پر نا چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا چلوں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو اموال ہوتے ہیں نا، بندے کے مال ہوتے ہیں، مال 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ مال 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مال کہلاتا ہے مال ظاہر، ایک ہوتا ہے مال باطن۔ اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ، ظاہری مال اور چھپے ہوئے مال۔ ظاہری مال سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جیسے دکان میں اسٹاک پڑا ہوا ہے، فیکٹریوں میں اسٹاک ہے، وہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو فصل ہے، پیداوار ہے، جو جانور کسی نے فارم وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، یہ چیزیں یہ اموال ظاہرہ کہلاتی ہیں۔ اور وہ مال جو لوگ اپنے گھروں میں چھپا کے رکھتے ہیں، مثلا اس کی مثالیں آپ دے دیں۔ سونا چاندی کیش، جی، سونا چاندی کیش وغیرہ، سونا چاندی کیش وغیرہ جو گھروں میں رکھا جاتا ہے چھپا کے، اس کو اموال باطنہ کہتے ہیں۔ اسلامی حکومت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اموال ظاہرہ سے زکوٰۃ وصول کرتی ہے، اور ڈنڈے کے زور پہ کرتی ہے۔ اگر کوئی نہ دے تو اس کو سزا ملتی ہے۔
ٹھیک ہے جی. لیکن جو اموال باطنہ ہوتے ہیں نا، اسلامی حکومت کبھی بھی کسی بندے سے نہ یہ پوچھے گی، نہ اس کے گھر میں چھاپا مارے گی کہ تمہارے گھر میں کتنا مال چھپا کر رکھا ہوا اس کی زکوٰۃ نکالو. بالکل بھی نہیں. یہ زکوٰۃ آپ نے خود دینی ہے، یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے. اموال ہے زکوٰۃ اس پر بھی واجب ہوتی ہے، اموال باطنہ پر بھی، لیکن اموال باطنہ کی زکوٰۃ پر حکومت زبردستی نہیں کر سکتی. چلیں یہ ایک اضافی بات درمیان میں سے آ گئی. اچھا جی، تو ہم بینک پڑھ لیں. بیلنس کون سے ضمن میں آئے گا؟ بینک بیلنس یہ جو ہے نا اس کا دار و مدار ہے کہ اب بینک کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ کیا ہے. اگر تو بینک اور حکومت کا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو اماؤنٹ ہے وہ حکومت کی ایکسیس اس تک ہے اور حکومت کو پتا ہے کہ یہاں رکھا جاتا ہے، تو پھر معاملے ظاہرہ میں آئے گا. اور اگر حکومت جو ہے نا وہ اس کوئی ایسا قانون ہے، یا جو ہے نا حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی پرائیویسی ہے، آپ کے لاکر یا آپ کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہوگی ہم اس کو جو ہے نا وہ نہیں کریں گے، تو پھر معاملے باطنہ میں آ جائے گا. یہ اس ایگریمنٹ پر ہے جو حکومت اپنی عوام کے ساتھ جو ہے نا کرتی ہے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا جی دیکھیں، تو تیسرے نمبر پر آتے ہیں عاملین زکوٰۃ. وہ لوگ جو اموال ظاہرہ سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مقرر ہوتے ہیں. اب آپ کو مسئلہ صحیح سمجھ آ جائے گا. عاملین زکوٰۃ، حکومت کسی بندے کو کہتی ہے کہ بھائی آپ جائیں، آپ فلاں علاقے میں جائیں، وہاں گندم کا عشر جمع کر کے لائیں. جیسے اب سرگودا میں کنوں کا سیزن تھا، تو جو ہے نا اسلامی حکومت بھیجے بھائی جو ہے نا وہ ہر آدمی اپنے اپنے باغ کا عشر نکالے، کتنی رقم بنتی ہے وہ عشر لے کر آئیں. یا جانوروں کی زکوٰۃ ہے، جو اموال ظاہرہ سے جو زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، فیکٹریز کے پاس جو سٹاک پڑا ہوا ہے اس کو شمار کریں، جو سپر سٹور میں مال پڑا اس کو شمار کریں، اور اس کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ 40واں حصہ 2.5% بنتا ہے وہ لے کر آئیں. جو لوگ یہ کیلکولیشن کریں گے اور یا جمع کرنے کا کام کریں گے، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ دی جائیں گی زکوٰۃ کے مال سے، خواہ وہ امیر کیوں نہ ہو. جو زکوٰۃ جمع کر رہا ہے، چاہے وہ خود جو ہے نا مالدار کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس نے اپنا وقت اس پر وقف کیا ہوا ہے، حکومت نے اس کو ملازم رکھا ہے اس کام کے لیے، تو اس کی جو تنخواہ کی ادائیگی ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے ہوگی. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. نمبر 4، قرآن کریم فرماتے ہیں وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، تالیف قلب کے لیے. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے تالیف قلب کے لیے. اگر کوئی غیر مسلمان ہو جائے تو اس کو اسلام پر پکا رکھنے کے لیے اس کی مالی امداد بھی زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہو. اصل میں مستحق ہی ہے، اصل جو ہے نا فقیر اور مسکین ہی ہے، فقیر اور مسکین ہی ہے. تو المؤلفۃ القلوب وہی ہوگا، اسی مؤلفۃ القلوب کو دے سکتے ہیں جو فقیر اور مسکین ہو. جو مالدار ہو اس کو آج کل کے دور میں دینا جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امیر کو بھی تلیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا مال دے سکتے تھے. اب یہ حکم اس طرح سے نہیں ہے، عمومی نہیں ہے. اب ایسے غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں، یہ نو مسلم کو دے سکتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہو. اچھا جی، تاکہ وہ اسلام پر پختہ ہو جائے. اور اکرام کرنا بھی چاہیے. جو بندہ اپنا دین مذہب چھوڑ کر جو ہے نا ہمارے مذہب میں داخل ہوا ہے، تو ہمارا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے، ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ اس کو ہم بھوکوں تو نہ مرنے دیں نا. ظاہر ہے جب کوئی آدمی اپنا مذہب بدلتا ہے، اس کا خاندان، اس کا جو جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، وہ معاشرہ، خاندان اس کا، وہ سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو بے یار و مددگار رہ جاتا ہے. تو مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامیں. اچھا جی، 4 ہو گئے. 5واں ہے وفر رقابی، غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے. کوئی غلام ہے، اس کے آقا نے اس کو کہا اتنے پیسے دو تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس کی رقم زکوٰۃ کی رقم سے اس کی امداد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ آزاد. کیونکہ غلام نہیں ہوتے. اب کسی قیدی کو چھڑانا بھی اس میں شامل ہے. شرط ہے کہ وہ قیدی زکوٰۃ کا مستحق ہو. کوئی قیدی ہے اور اس پر کچھ جرمانہ ہے، اگر وہ جرمانہ ادا کریں تو قید سے رہائی مل جائے گی اس کو، تو کر دینا چاہیے. یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اصل اس میں بھی وہی فقیر اور مسکین والا معاملہ ہی ہے. اچھا جی، 5 ہو گئے. 6 ہے والغارمین، والغارمین مقروض. اگر کوئی آدمی مقروض ہو تو اس کو قرض کی ادائیگی کے لیے
یا کوئی بھی ضرورت اپنی پوری کرنے کے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب آگے اس کا اختیار ہے، کیونکہ آپ نے اس کو مالک بنانا ہے، تملیک کرنی ہے، اس کا اختیار ہے، چاہے تو اس رقم سے قرضہ ادا کرے، چاہے اس کو اپنے استعمال میں لے. اب اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ قرضہ ہی ادا کرنا ہے، ترغیب دے سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے. اچھا جی، 7ویں نمبر پہ آتا ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. عزیز طلبہ کرام یہ یاد رکھ لیں، اسلام کی اصطلاح میں، شریعت مطہرہ فقہ اسلامی کی اصطلاح میں جہاں پر بھی فی سبیل اللہ کا لفظ بولا جائے اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے، عملی لڑائی جدوجہد مراد ہوتی ہے. تو اس کا اصل تو مصداق تو مجاہدین ہوتے ہیں، اور دوسرے درجے میں وہ آدمی بھی اس میں شامل ہوتا ہے جو دینی علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا ہو اس نے، اور اس کے پاس اتنا وقت نہ بچتا ہو کہ وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرے، کاروبار کرے، ملازمت کر کے اپنا جیب خرچ چلائے. تو اس آدمی کو یہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے، اس کی بھی زکوٰۃ کی رقم سے امداد کی جا سکتی ہے، وہ اس کو کپڑے، جوتے، کھانا وغیرہ دیا جا سکتا ہے. اور اس کا بہترین آج کل کے دور میں جو مستحق ہیں وہ زکوٰۃ مدارس کے طلباء ہیں. تو چونکہ خلافت اسلامیہ کا مجموعی طور پر وجود نہیں ہے دنیا میں، اور مدارس یہ مسلمان ہی اس کو، میں اور آپ ہم مل کر ہی جو ہے نا دین کے ان قلعوں کو چلا رہے ہیں. درجہ اسباب کے اندر یاد رکھیں عزیز طلبہ کرام، درجہ اسباب کے اندر جو دنیا میں اب دین زندہ چل رہا ہے نا، یہ ان مدارس کی برکت سے ہے. پوری دنیا میں ان مدارس کی برکت سے یہ چل رہا ہے، ورنہ تو جو ہے نا وہ دجالی نظام جس طرح سے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے، تو ہر بندہ اسے واقف ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، 8ویں نمبر پر ابن السبیل وابن السبیل. ابن السبیل یعنی مسافر، ابن السبیل کا لفظی معنی ہوتا ہے رستے کا بیٹا، یعنی مسافر. اچھا، ایسا آدمی جس کے پاس مال ہو لیکن ہو اپنے گھر میں، مال ہے لیکن ہے اپنے گھر میں، مال ہے لیکن اپنے گھر میں ہے، سفر میں اس کے پاس مال نہیں ہے، مال ختم ہو گیا اس کے پاس، تو اس کو جو ہے نا آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں تاکہ اس کا جیب خرچ نکل آئے، کھانا شانا کھا لے یا ٹکٹ لے کے اپنے گھر واپس چلا جائے وہاں پر. ٹھیک ہے جی. تو لیکن اب چونکہ آج کل کے دور میں بہت ساری ایسی سروسز آ گئی ہیں کہ گھر سے رقم منگوانا مشکل نہیں ہے، تو اگرچہ مستحق بندہ ہو یعنی مسافر کو زکوٰۃ دے تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ جو مسافر ہے اس کو خیال کرنا چاہیے کہ بجائے لوگوں سے زکوٰۃ لینے کے، اب بڑی سہولت سے وہ پیسے منگوا سکتا ہے اپنے گھر والوں سے، کسی بھی جو ہے نا ایکسچینج سروس کے ذریعے منگوا سکتا ہے، تو پیسے گھر والوں سے منگوا لے، زکوٰۃ لینے سے بچے. لیکن اگر کسی مسافر کو زکوٰۃ دی جائے، مسافر جو حالت سفر میں ہو، شہری مسافر ہو، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مسافر سے مراد نہیں ہے جو اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں روزی پانے جاتے ہیں، وہ نہیں، جو شرعاً مسافر شمار ہوتا ہے، جو نماز قصر کرتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. تو اس طرح کہ ہم دو چیزیں ہو گئی، زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی 2 شرائط ہم نے پڑھ لی ہیں، نیت اور تملیک، اور زکوٰۃ کے 8 مصارف ہم نے پڑھ لی ہیں. اب آگے نا کچھ بنیادی احکام و مسائل ہیں 3 نمبر پر، آج ان کو ذرا دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی آدمی کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا، یعنی 7.5 تولے سے مراد ہے وہ جو پرانا تولا ہوتا تھا اصل والا، یا اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ 87.48 گرام 87.48 گرام گولڈ ہو، یا 612.36 گرام چاندی ہو، تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ وہی جو نصاب تھا نا، اگر کسی کے پاس نصاب ہو تب اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا، یہاں پر نا ایک چھوٹی سی بات دہرا لیتے ہیں تاکہ کل کا سبق بھی دہرایا جائے. آپ بتائیں کہ نصاب کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 4. نصاب 4 چیزیں ہوتی ہیں. سونا کتنا؟ 7.5 تولہ. 7.5 تولے. 7.5 تولہ. ٹھیک ہے جی، 87.48 گرام. اچھا جی، یا چاندی 52 تولے. 52 تولے. گرام میں کتنی 613.37. بنتی ہے؟
613.37 12 12 612.36 612.36 ग्राम चांदी। ये बुनियादी निसाब ये है। असल निसाब ये दो हैं। अब ये जो हमारे पास आजकल करेंसी ये कैश आ गया है, उस दौर में ये ऐसे नहीं होता था। पेपर करेंसी, प्लास्टिक करेंसी या ये डिजिटल करेंसी नहीं होती थी। वहाँ सोना और चांदी होता, दिरहम और दिनार होते थे। और ये दिरहम दिनार नोटों वाले नहीं होते थे, बल्कि सोने और चांदी के सिक्के होते थे। और असल वही है। जब कभी खिलाफत इस्लामिया कायम हुई तो फिर यही दिरहम और दिनार ही चलेंगे, फिर ये वाली कागजी करेंसियां नहीं चलेंगी। अच्छा जी, तो अगर किसी के पास नकद हो, कैश हो, रुपया हो, तो वो इन दोनों में से किसी की भी मिकदार को पहुंच जाए तो वो निसाब है। ठीक है ना, ये हम कल पढ़ चुके हैं। यानी इतनी नकदी जिससे 87.48 ग्राम सोना खरीदा जा सकता हो या 612.36 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती हो, तो उस रकम पर ज़कात आती है। चौथे नंबर पर हमने पढ़ा था क्या जी? माल तिजारत में भी ऐसे ही है कि माल तिजारत की जो वैल्यू और कीमत है वो अगर 87.48 ग्राम सोना या 612.36 ग्राम चांदी के बराबर पहुंच जाए तो वो माल तिजारत भी निसाब को पहुंच जाता है, उस पर ज़कात देनी होती है। ये चार चीजें तो हैं ज़कात के वजूब का निसाब। ये चार चीजें ज़कात के वजूब का निसाब। अच्छा, जिस आदमी के पास इतना निसाब मौजूद हो वो क्या करेगा? ज़कात देगा। वो ज़कात देगा। अच्छा, जो बंदा ज़कात देगा क्या वो ज़कात ले भी सकता है? नहीं ले सकता। सिंपल सादा सी बात है। तो यानी अगर कोई बंदा साहिब निसाब हो तो वो तो ज़कात देगा भाई, लेगा तो नहीं ना। तो जिस बंदे के पास इनमें से कोई भी निसाब मौजूद हो वो ज़कात नहीं ले सकता। हजरत एक सवाल कर सकता हूँ? है नहीं, इसके बाद मुझे ये बात एक बात पूछ सकते हैं? नहीं, इसके बाद ये बात मुझे पूरी करने दें, फिर उसके बाद। अच्छा जी, ये निसाब है ज़कात के वजूब का। ये निसाब किस चीज का है? ज़कात के वजूब का। ज़कात के वाजिब होने का ये निसाब है। एक चीज है कि एक इसमें जो है ना, एक और इसको एक पहलू से आप देखें कि कौन सा बंदा ज़कात नहीं ले सकता। तो आपने क्या कहना है भाई कि जिसके पास इन चारों निसाब में से कोई भी निसाब मौजूद हो वो ज़कात नहीं ले सकते। नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात और आ जाती है, एक पॉइंट यहाँ इजाफा है, वो है जायद अज जरूरत सामान। जायद अज जरूरत सामान। अच्छा, इसको मैंने सुर्ख रंग में क्यों लिखा? जो भी सामान जरूरत से जायद हो, माल तिजारत की बात नहीं कर रहे, वैसे घर का सामान है। जैसे जो है ना वो 10 फ्रिज लेकर रख दिए पड़े हुए, बेचने की नीयत नहीं है, तो वो माल तिजारत तो नहीं है, उस पर ज़कात वाजिब होगी? नहीं होगी। नहीं। नहीं होगी। इसी तरह जो है ना बस खवातीन है वो जो है ना वो 20-20 30 बिस्तर बना के रख लेती हैं। वो बाद बिस्तर तो 10-10 साल भी इस्तेमाल नहीं होते, 5-5 साल वो पेटियों में अलमारियों में पड़े 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 रहते हैं। और वो आगे अपनी बेटियों को दे देती हैं, उनकी बेटियां अपनी बेटियों को दे देते हैं, वो पड़े पड़े। उस पर ज़कात नहीं होती। ज़कात ना होने की वजह क्या होती है कि वो माल तिजारत नहीं होता। लेकिन याद रखें, जो ऐसा सामान होता है ना जरूरत से जायद सामान, जरूरत से जायद सामान, शरीयत ये कहती है अगर किसी बंदे के पास जरूरत से जायद सामान हो तो उसको ऊपर वाले चारों निसाबों के साथ मिलाकर उसका भी टोटल कर लो। अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा सामान है और उसकी वैल्यू कीमत इतनी है जिससे जो है ना 52.5 तोले चांदी की कीमत पूरी हो सकती हो, इस बंदे को ज़कात ना दो। भाई आप ज़कात क्यों ले रहे हैं? ये जो घर में आपने जरूरत से ज्यादा सामान रखा हुआ है जो जिंदगी में 10-5 साल इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, साल में एक बार भी इस्तेमाल आप उसको नहीं करते, तो इसको बेच के अपनी जरूरत पूरी करो यार। हमारा मजहब खुददारी सिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है। एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर हुआ और जो है ना दरख्वास्त की कि मेरी जो है ना वो मदद करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास कुछ है?
اس نے کہا جی یہ ایک پیالہ ہے اور ایک غالباً کمبل ہے. تو آپ علیہ السلام نے وہ جو ہے نا اس کا ایک سامان پیالہ لیا اور اس کو جو ہے نا وہ 2 درہم میں بیچا. اور کسی کو کوئی خریدتا ہے, ایک بندے نے 2 درہم میں خرید لیا, آپ نے 1 درہم سے اس کو کلہاڑی لے کر دی اور 1 درہم سے کہا بھی اپنا کھانا پینا کر لو. پھر فرمایا اس کلہاڑی کو لے جاؤ اور جو ہے نا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچو, لکڑیاں کاٹ کر بیچو, کام کرو. پھر جو ہے نا کچھ دنوں بعد آیا, اس کے پاس کافی سارے درہم جمع تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنا اچھی بات ہے کہ قیامت والے دن تمہارے چہرے پر داغ نہیں ہوگا. وہ لوگ جو بھیک مانگتے ہیں, مانگ مانگ کر کھاتے ہیں, قیامت والے دن ان کے چہرے پہ ایک داغ لگا ہوگا, پتا ہوگا یہ بندہ مانگ کے کھاتا تھا. تو ہماری شریعت کہتی ہے بھائی کام کرو, کام کرو, معاشرے کے کارآمد فرد بنو, دوسروں پر بوجھ مت بنو. حتی المقدور زکوٰۃ اور صدقات کی رقم لینے سے بچو. حوصلہ مند, جرت مند, غیرت مند مسلمان بن کے معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنو. اس ضرورت سے زیادہ جو سامان پڑا ہوا ہے اس سامان کو بیچ کر اپنی ضرورتیں پوری کرو, یا اس سے بیچ کر کو کاروبار کو کام شام کر لو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ, زکوٰۃ مت لو. تو اس کو نا اصطلاح میں کہا جاتا ہے, آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عالم کورس کے میں آپ جب جائیں گے تو وہاں انشاءاللہ یاد کر لیں گے. اسے کیا, ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کے وجوب کا نصاب, ایک ہوتا ہے حرمان زکوٰۃ کا نصاب. حرمان کا معنی محروم ہونا. زکوٰۃ کے وجوب کا نصاب کتنی چیزیں ہیں؟ 4: سونا چاندی نقدی مال تجارت. اور حرمان زکوٰۃ کا نصاب میں ان 4 کے ساتھ ضرورت سے زیادہ سامان بھی شامل ہوتا ہے. ضرورت سے زیادہ سامان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, لیکن ایسا بندہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان اتنا ہو جس سے جو ہے نا چاندی کا نصاب یا سونے کا نصاب پورا ہو سکتا ہو, وہ بندہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا. سمجھ گئے اس بات کو؟ جی جی کوئی حضرت سوال؟ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی پوچھیں. حضرت یہ مال تجارت جو ہے نا, تو اس کو ظاہر سال تو گزرتا نہیں اس کو, کیونکہ مال آتا جاتا رہتا ہے. جو مثلا جی کسی کے پاس دکان ہے, دکان میں جو مال ہے تو سال تو جی اس کے اوپر گزرتا نہیں, تو اس کو زکوٰۃ کیسے دینی ہوگی؟ آپ آج پہلے دن تشریف لائیں؟ نہیں, آج تیسرا دن ہے. اچھا, یہ مسئلہ ہو چکا ہے. کوئی طالب علم اس کا جواب دیں گے؟ جی جی سر جی استاد میں نے جواب بتایا دوں. تھا. جی فرمائیں. جی فائد بھائی بتائیں. جی بتا دیں, بتا رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں. جی کوئی طالب علم بتا دیں, کوئی بتا دیں, کیا کوئی اور بتا دیں. جی میں بتا رہا ہوں. استاد جی نے بتایا تھا جس دن ہم جو ہے اس نصاب کے برابر ہمارے پاس پیسہ ہوگا, اس تاریخ سے ہم جو ہے وہ سال جوڑیں گے. اب بیچ میں کتنا مال آیا کتنا گیا اس کا کوئی مطلب نہیں. جس دن 1 سال ہوگا اس کو, جی اس دن ہمارے پاس وہ کتنا پیسہ ہے نصاب کے برابر اگر رہے گا تو زکوٰۃ رہے گی. جی یعنی آج جو تاریخ ہے, آج جو ہے نا شعبان کی اتنی تاریخ ہے, غالباً 16 تاریخ ہے, غالباً 20. نا 20 تاریخ ہے. جی 20 تاریخ ہے. جی آج اگر آپ کے پاس, آج آپ دکان کھولتے ہیں, آپ مال شال لے کر رکھتے ہیں, تو آج آپ صاحب نصاب بن گئے. آپ جی نے آج کی تاریخ لکھ کے رکھ لینی ہے 20 شعبان. جب اگلے سال 20 شعبان آئے گا نا, تو 20 شعبان کو جی آپ نے اپنی دکان میں دیکھنا ہے کہ آپ کی دکان میں کتنا مال پڑا ہوا ہے, اس سب پر زکوٰۃ دینی ہے. وہ درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا, وہ 1 سال کا پڑا ہوا ہے یا 6 مہینے پہلے آیا یا 1 دن پہلے آیا, وہ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ سارے کی زکوٰۃ دینی. جی سارے اس تاریخ کو آپ کا جتنے بھی پیسے ہوں نا اس کی زکوٰۃ دینا جی ضروری ہے, جی اسی کی زکوٰۃ ہوگی. جی ذات جی سر جی مجھ کو ذات ایک سوال. جی پوچھیں. جی جو نصاب میں سونا ہے, اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور اس کے ساتھ کچھ پیسہ ہو, تو اب وہ جی نصاب سونے کے لحاظ سے رہے گا یا وہ چاندی والا بن جائے گا؟ وہ جو بھی یعنی ٹوٹل کر لیں, سونا اور کیش کو جمع کر لیں, اگر چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے تو بھی جی زکوٰۃ آئے گی. اس پر انشاءاللہ ہم آخری دن بات کریں گے مزید تفصیل سے. اچھا جی.
جی طلبہ کرام، آج کے سبق کی آخری بات جو ہم پڑھ رہے ہیں، کس کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ بڑی بنیادی بات ہے. یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ جس کے پاس نصاب ہو، یا نصاب پورا ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان بھی نصاب میں شامل ہوگا، حرمان زکوٰۃ کا نصاب ہو، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ تو ایک عمومی بات تھی. اچھا، بعض ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہوتے ہیں. کس کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اس میں ایک تو جنرل اور عمومی قاعدہ ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ جو بھی ہم نے پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ کوئی دہرائیں اس کو. جو زکوٰۃ دے گا اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یعنی جس کے پاس نصاب پورا ہو خود، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک تو یہ ہم نے پڑھ لیا. دوسرا یہ بھی پڑھا کہ اگر کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان اتنا ہے جو جمع کریں اور اس کے پیسے شیسے سے ملائیں تو زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو جاتا ہو، تو اگرچہ یہ خود تو زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے. وہ سامان بیچ کر میں ضرورت پوری کرے، زکوٰۃ کیوں لیتا ہے؟ وہ تو ایک جنرل اور عمومی قاعدہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب اگلے جی سر، پوائنٹ. جی سمجھ گیا نا. ضرورت سے زیادہ جو سامان، جی اس کی قیمت جب پہنچ جا رہی ہے نصاب کو، تو اب جی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی نا. نہیں. دیکھیں، ضرورت سے زیادہ سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ ہوتی ہے صرف سامان تجارت پر. یہ ضرورت سے زیادہ سامان گھر میں رکھا ہوا ہے، بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا، ویسے گھر میں سٹور کر کے رکھا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہوگی نا. لیکن اس کی قیمت پر تو آ جائے گی نا سر. نہیں آئے گی نا. قیمت پہنچ جا رہی ہے. نہیں آئے گی. قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے. قیمت پر تب آئے گی اگر یہ اس کو خرید و فروخت کرتا ہو نا. کسی آدمی نے گھر میں 100 رضائیاں، کسی عورت نے 100 رضائیاں، 100 بستر، 100 کمبل جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. اب وہ ایک جی کمبل 10,000 کا ہے، تو 100 کمبل جو ہے نا وہ تو بنے گے، جو ہے نا وہ کتنے کے بن جائیں گے؟ ٹھیک ہے جی، 10 لاکھ کے بن جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ جی اس پر زکوٰۃ آئے گی؟ نہیں. وہ بیچنے کے لیے تھوڑے رکھے ہیں، ویسے اس نے رکھے ہوئے ہیں، اس پر اچھا زکوٰۃ نہیں آتی. جی. اچھا عزیز طلبہ کرام، یہ تو عمومی قاعدہ آپ نے پڑھ لیا. اب آگے نا ایک بڑی دلچسپ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک بندہ مستحق بھی ہے. ایک بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ ایک پہیلی ہے، سوال ہے کہ ایک بندہ، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، مقروض ہے، سعید لیکن خاندان آپ سے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کا سادات. اصول سمجھ لیں. جی، اس کے اصول سمجھ لیں. سب سے پہلا تو یہ سمجھ لیں کہ انسان کی جو اصل ہوتی ہے نا، اصل، اور انسان کی نسل، نہ اصل کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ نسل کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اصل سے مراد ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، جن سے انسان پیدا ہوتا ہے، وہ اصل ہے. آپ اپنے والد صاحب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، والدہ صاحبہ کو، ٹھیک ہے جی، دادا، دادی، پر نانا، پر یہ جتنے بھی ہیں ان کو زکوٰۃ، اور نسل کو بھی نہیں دے سکتے. نسل سے مراد کون ہوگا؟ اولاد استاد جی. بیٹا بیٹی بھائی بہن نہیں، ماں باپ. جی یہ دیکھیں، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ تاکہ غلطی دور ہو جائے. بھائی بہن آپ نسل تو نہیں ہوتے. نہیں. صرف اولاد. اصل ماں اولاد، باپ. بیٹا، بیٹی، اولاد. پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، یعنی اپنی اولاد یا بیٹے کی اولاد یا بیٹی کی اولاد یا آگے ان کی اولاد، جتنی بھی ہیں نیچے تک، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. داماد کو استاد جی، داماد کو جی دماغ تو نہ اصل ہے نہ نسل ہے، دماغ کو زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں. جی تو سب سے پہلا کہ اصل اور نسل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. جی. دوسرے نمبر پر خامد بیوی، خامد بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. خامد کا مال نہ ہو، بیوی کہتی ہے جی میرے زیور ہے، میں زکوٰۃ نکال کے آپ کو دے دیتی ہوں، نہ جائز نہیں ہے. خامد بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی خامد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نہیں، اب بیوی اپنے خامد کو اور خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، تو کسی کا خامد کسی کی بیوی وہ مراد نہیں ہے، اپنا خامد اپنی بیوی، دو باتیں. ٹھیک ہے جی. یہ بات سمجھ لیں کہ جو ہوتے ہیں نا بھائی اصل نسل میں سے آتا ہے. نہیں. بہن
नहीं खाला, नहीं मामू, नहीं चचा, नहीं भतीजा, भतीजी, नहीं ठीक है जी, दामाद, बहू, ये ना असल है ना नस्ल है। ये जो नीचे रेड कलर में लिखे हुए हैं ना, इन सब को अगर ये ज़कात के मुस्तहिक हों अगर ये ज़कात के मुस्तहिक हों तो इनको ज़कात दी जा सकती है, बल्कि देनी चाहिए। ज़कात दी जा सकती है बल्कि देनी चाहिए। क्लियर? कोई सवाल तो नहीं है इसमें? रिश्तेदारों को ज़कात वही ना, यानी वो रिश्तेदार जो ये जो ऊपर वाले हमने पढ़े हैं ना, ये वाले रिश्तेदार, ये जो नीले रंग के खाने में है कि असल और नस्ल और खामंद और बीवी, इनके अलावा बाकी रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है। खाला को, मामू को, कजन को, भाई, भतीजे, बहन, इनमें से किसी को भी ज़कात दी जा सकती है। फूफा फूफी भी उस्ताद जी, जी फूफा फूफी। अफजल लीग के रिश्तेदारों को हाँ जी, जी फूफा फूफी को भी दी जा सकती है। यानी जो ज़कात दे रहा है ना, उसकी अपनी नस्ल या उसकी अपनी असल, उसको नहीं दे सकते। अब जो फूफा है या खाला या मामू है, वो इसकी नस्ल नहीं है, वो इसके दादा दादी की नस्ल है या नाना नानी की नस्ल है या इसके माँ बाप की नस्ल है, इसकी नस्ल तो नहीं है ना। वो भाई आपकी नस्ल तो नहीं होता, भाई तो आपके बाप की नस्ल होता है ना, तो भाई को दे सकते हैं। बल्कि अफजल है देना, खूनी रिश्तेदारों को ज़कात देना ज्यादा अफजल है। इसमें दो सवाब मिलते हैं, ज़कात की अदायगी का भी और सिला रहमी का भी। और ये भी बात समझ लें कि जिसको ज़कात दे रहे हैं ना, उसको बताना जरूरी नहीं है कि ये ज़कात है, और बताना चाहिए भी नहीं। खास तौर पर जो रिश्तेदार हों, उनको कभी भी ज़कात ज़कात कहकर नहीं देनी चाहिए। ये मसला आगे आएगा इंशाल्लाह। आप अपने भाई को ज़कात दे रहे हैं, बहन को ज़कात दे रहे हैं, खाला मामू को ज़कात दे रहे हैं, तो ज़कात लेते वक्त बंदे की इज्जत नफ्स मजरू होती है। उसको ज़कात कह के ना दें, उसको ये कहें, नीयत अपनी ज़कात की रखें और कहें कि भाईजान ये कुछ पैसे हैं, आप इसको ना अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लें, देकर आ जाएं बस। उस्ताद जी ज़कात पे सिर्फ पैसे ही दिए जा सकते हैं या कुछ और भी जरूरत की चीज भी दे दी जा सकती है खरीद कुछ कर? भी जी खरीद के भी दी जा सकती है। आप पर 1 लाख ज़कात है, 1 लाख रुपया कैश दे दें या लाख रुपए के जो है ना वो राशन दे दें उसको लेकर, तब भी ठीक है, ज़कात अदा हो जाएगी। जी जी कपड़े ले दें, जज़ाकल्लाह। जूते ले दें, किताबें खरीद कर दे दें, कोई भी चीज जो माल शुमार होती है वो आप लेकर दे सकते हैं। उस्ताद उस्ताद जी उस बारे में जरा मुझे बताइए। ऐसा क्या है, कई मरतबा हो गया जो अभी आपने पीछे बात बताई थी ना कि पैसे निकाल कर रख दे, घर पर रख दे, कहीं दुकान पर रख दे, तो इस वो मसले के मैं बाद बारे में में दोबारा जी मैं दोबारा अर्ज कर दूंगा बाद में इंशाल्लाह। अच्छा जी, जी रिश्तेदारों के हवाले से तो इतना ही मामला है, समझ गए सारा? जी अच्छा, अब आगे चलें। उस्ताद जी रिश्तेदारों में ये है कि अगर उनके पास कुछ माल हो जो हमको पता नहीं है कि वो साहिब निसाब हो जाए, वो खुद ज़कात लेने के काबिल नहीं है वो। बस वो ज़ाहिरी हालात को देख लेना चाहिए, उसी से पता चल जाता है। ये पास होते हैं कि जो ना ज़ाहिरी हालत उनके जो ना बड़े खस्ता होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ माल कहीं छुपा होता है, कहीं तिजारत में लगाए होते हैं, हमको पता नहीं होता, तो फिर वो ऐसे सूरत में ज़कात अदा हो बस जाएगी क्या? बस देखिए, हमारे यहाँ तो अदा हो जाएगी ना, बाकी इन अल्लाह ताला की हमें, हम तो अपनी नीयत के और अपने उसके उस पर है ना। अब हम नमाज पढ़ते हैं, हमें नहीं पता हमारी नमाज कबूल हुई हो कि नहीं, हम अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद ही रखते हैं। तो ज़ाहिरी हालात देख लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ना वो जासूसी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ज़ाहिरी हालात से बंदे को पता चल ही जाता है। खास तौर पर रिश्तेदारों से तो कोई बात छुपी नहीं रहती। यानी आपकी ऐसी बातें जो आपको भी ना पता हो, वो आपके रिश्तेदारों को पता होती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जी जी सही। ऐसा होता है तो हाँ। इसलिए ये सवाल बड़ा अजीब सा है, तो रिश्तेदारों को सारा पता होता है। चलें जी, तो अच्छा जी, हदीस तलबे किराम, अगला पॉइंट, खानदाने बनी हाशिम, अल्लाह ताला इनकी इज्जत और आबरू को सलामत रखे, खानदाने बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते। जो हमारे यहाँ मशहूर है ना जी, सादात को ज़कात नहीं दे सकते, ये नामुकम्मल बात है। मुकम्मल बात क्या है कि खानदाने बनु हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते। खानदाने बनु हाशिम से मुराद कौन है?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو مسلمان ہو گئے یا وہ چچا کے بیٹے جو مسلمان ہو گئے، ان کی جو نسل ہے نا وہ خاندان بنو ہاشم کہلاتی ہے۔ یہ کون کون لوگ ہیں لکھ لیتے ہیں تفصیل سے۔ حضرت عباس، رضی اللہ، یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، چیچا، جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، چچا کے بیٹے، چچا کے بیٹے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی چچا کے بیٹے ہیں، جعفر طیار، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حارث بن عبد المطلب، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو 5 لوگ ہیں نا، یہ جو 5 لوگ ہیں، ان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بعد میں ان کی اولادیں مسلمان ہوئیں، ان کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا، ان کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا۔ بڑوں کی نیکی کا اثر چھوٹوں پر بھی پڑتا ہے، بڑوں کی نیکی کا اثر چھوٹوں پر بھی پڑتا ہے۔ یہ عزیز طلبہ کہ میرے اور آپ کے لیے، ہماری اس کلاس میں چھوٹا بچہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا، اکثر ہم میں سے وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ ہونے والے ہیں۔ ہم نیک ہوں گے، ہماری نیکی کا اثر ہماری نسلوں پر پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ بڑے استاد جی ایک بات فرماتے ہیں نا، ہمارے پاس عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ استاد جی مولانا صاحب وہ بچے کو قرآن پڑھانا ہے، بچے کو علم سکھانا ہے۔ استاد جی کہتے ہیں آپ کو قرآن آتا ہے؟ صحیح، مجھے تو نہیں آتا، لیکن میرے بیٹے کو قرآن آ جائے۔ بھائی آپ پہلے خود تو سیکھیں۔ ہر بندہ کہتا ہے جی آؤ آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں، ہم کہتے ہیں بھی پہلے آپ کو پڑھائیں گے، آپ کے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، لیکن پہلے آپ کو پڑھانا ہے ہم نے۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ جنت دوزخ آپ کا معاملہ نہیں ہے، آپ کو دین نہیں چاہیے، پہلے آپ خود دین سیکھیں۔ سمجھ رہے ہیں نا عزیز طلبہ کرام؟ تو جو طلبہ کرام ہمارے کورسز میں شامل ہیں ماشاءاللہ، جو نہیں عالم کورس میں شامل یا تفسیر کورس میں نہیں شامل، وہ نیت کریں ابھی سے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی آنا ہے، ہم نے بھی سیکھنا ہے، ہم نے خود پڑھنا ہے۔ آپ جب دیکھیں، آپ جب بیٹھ کر نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہوں گے، الف با، استاد کا با، حمزہ زبر با، اب تو آپ کا بچہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ وہ کہے گا جب میرا باپ قاعدہ پڑھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میرے ابا جی بیٹھ کر جو نورانی قاعدہ اور قرآن کے پڑھ سکتے ہیں تو مجھے کیا پڑھنے میں؟ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا قرآن بہت اچھا ہے، آپ کی تجوید بہت اچھی ہے، آپ کو دین کا سارا علم آتا ہے، تو پھر بچوں کو خود پڑھا لیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں مجھے بھی ضرورت ہے، میرے پاس دین کا سارا علم نہیں ہے، میں نے سیکھنا ہے، تو پہلے خود آئیں۔ ابدا بنفسک علیکم انفسکم، پہلے اپنی فکر کرو۔ آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کے بچے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ سب کی نیت ہے نا جی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے استاد جی اکثر واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے نا، تو وہ انہیں ایک دیوار سیدھی کر دی تھی، وہ دیوار گرنے والے تھی، انہوں نے بغیر پیسے لیے دیوار سیدھی کر دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ انہوں نے ہمیں روٹی بھی نہیں پوچھی اس بستی والوں نے، اور آپ نے ان کی دیوار مفت میں سیدھی کر دی، کیونکہ پیسے لے لیتے تاکہ کھانا تو کھا لیتے۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ اکبر، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، موسیٰ ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ ان کے باپ کی نیکی کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان بچوں کی حفاظت کرو، ان کا مال ہے۔ باپ نیک تھا تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی دنیا بھی ٹھیک کر دی۔ تو انشاءاللہ ہم نیک بن جائیں، اولادیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری امید ہے انشاءاللہ۔ ایکسیپشنل کیس تو ایک آدھ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ زمانے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، باقی عمومی طور پر ماں باپ کی اور بڑوں کی نیکی کا اثر اولاد پر، خاندان پر ظاہر ہوتا ہے۔ چلیں جی واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو جو سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی نا،
اس کا مطلب یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد میں سے، اسی وجہ سے جو علوی ہے نا، علوی آپ جانتے ہیں حضرت علی کی اولاد سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسن حسین ان سے جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے سادات، اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیگر بیویوں سے جو اولاد ہے نا ان کو کہتے ہیں علوی۔ علویوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کی وجہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو 5 حضرات ہیں ان کی اولاد سے، ان کے نسب سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کی عزت کا، عظمت کا، ان کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ ان کو ویسے ہدیہ دیں، یار ہمارے نبی کا خاندان ہے، کیسی بات کرتے ہو، ان کو زکوٰۃ کھلانی ہے، ہمارے نبی کا خاندان ہے۔ مرکز میں آپ کو پتہ ہے، جن کو پتہ ہے جن کو نہیں پتہ میں بتاتا ہوں، ابھی جو گزشتہ دنوں ہمارے ہاں ایک طالب علم نے ایک مجلس میں پورا قرآن پاک سنایا تھا نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے، اس کے بعد پھر بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا، جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ لیں، ایک بچہ ہمارے خرچ پر جو ہے نا حفاظت کرے۔ تو ساجی نے مشورے میں رکھا، پھر ساجی نے فرمایا کہ دیکھو ان حافظوں کے لیے، قرآن کے حافظوں کے لیے میں نے زکوٰۃ نہیں لینی، باقیوں کے لیے لے لوں گا باقی طلباء، ان کے لیے نہیں لینی۔ یار آپ کے اپنے بچے گھر میں کھاتے ہیں تو ایک بچہ مہینے کا 5,000 کھا لے گا تو کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کوئی زکوٰۃ نہیں لینی ان کے لیے، ان کے لیے پیسے دو، زکوٰۃ کے علاوہ دو، زکوٰۃ لیں گے دوسرے طلباء کے لیے، ان کے لیے نہیں لیں گے، ان کو ہم نے غیر زکوٰۃ کرنا ہے۔ تو خیر ان کی وہ اہل قرآن ہے۔ اچھا جی، تو خیر یہ جو ان 5 بزرگوں کی نسل سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ویسے جو ہے نا وہ خدمت کرنی چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ہمارا حق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی ویسے خدمت کرنی چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، دیں گے تو ادا ہی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، یہ سمجھ گئے؟ اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خاوند بیوی میں سے کوئی ایک ہاشمی ہے اور ایک غیر ہاشمی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ خاوند اور بیوی میں سے کوئی ایک بنو ہاشم میں سے ایک غیر ہاشمی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تب بھی نہیں بتائیں۔ تو جی جو ہاشمی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو ہاشمی نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ ہاں جی، یعنی خاوند اور بیوی میں سے ایک بنی ہاشم میں سے ہے، ایک غیر بنی ہاشم ہے، تو جو غیر بنی ہاشم ہے اس کو نہیں دے سکتے۔ اگر خاوند ہاشمی ہے، بیوی غیر بنی ہاشمی ہے تو بیوی کو دے سکتے ہیں، اور بیوی اگر بنو ہاشم سے خاوند بنی ہاشم نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خاوند کو، بیوی کو نہیں دے سکتے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اچھا ان کی اولاد کا کیا حکم ہے؟ شوہر کا جی اعتبار سے اگر کیا جائے گا، شوہر کے اعتبار سے، جی باپ جی کا اعتبار ہو، بالکل وہ صحیح، تو مکس ہو گئے۔ نسب باپ سے چلتا ہے۔ اگر باپ بنی ہاشم ہے تو اولاد بھی بنی ہاشم ہوگی، باپ بنی ہاشم نہیں ہے تو اولاد بھی بنی ہاشم نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، عزیز طلبہ کرام 2-3 پوائنٹ ہونا بھی دیکھ لیجئے کہ اگر استاذ، اگر کسی کا استاذ ہے اور وہ غریب ہے، نصاب کا مالک نہیں ہے، مستحق ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ دینی چاہیے، دینی چاہیے اس کو۔ ایسا استاذ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو الحمدللہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، الحمدللہ، میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کو سلامت رکھے۔ تو آمین۔ ہاں جی، انہوں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں دے دیا کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، الحمدللہ۔ اچھا جی، تو اچھا یہ نویں بات، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں آپ دے سکتے۔ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم، مسجد کی ویسے خدمت کرنی ہے، وہ خانہ خدا ہے مسجد، اور اس کی وجہ بھی کہ اب وہاں اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا نا، مسجد کا، مسجد کوئی مالک نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ وہاں تملیک ہونی شرط ہے، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ صاحب، وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو اور تملیک بھی۔ تو مسجد تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، تو مسجد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے کہ مسجد کا بجلی کا بل یا مسجد کی تعمیر وغیرہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ آپ کے ملازم ہیں اور آپ کہتے ہیں واہ جی واہ، ملازم بھی ہے، زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، تو میں تو جناب آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دیتا ہوں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ تنخواہ بھی ادا ہو جائے گی۔ نہیں بھائی نہیں، آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں اس کے کام کی، اور زکوٰۃ کسی پر احسان نہیں ہے، وہ آپ کا فرض ہے، آپ نے خود ادا کرنی ہے۔ وہ آپ کا ملازم ہے، یہ ملازم نہیں ہے، اس کی تنخواہ اس کے کام کے ساتھ الگ، اس کا جو اگریمنٹ ہے اس کا الگ معاملہ ہے۔ آپ نے اس کو زکوٰۃ کی رقم اگر دینی ہے تو وہ تنخواہ کی مد میں نہیں دے سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں
کہ وہ زکوٰۃ کی رقم دے کر اس پر احسان بھی نہیں چڑھا سکتے کہ یار 1 گھنٹہ زیادہ کام کروا لیں، چلو جاتے اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں گے، وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ملازمین کو، گھریلو ملازمین کو یا ملازمہ عورتوں کو جو گھر میں کام کاج کرتی ہیں ان کو یا دیگر ملازمین کو زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں، اور پھر وہ اندر وہ نفس اور شیطان ان کو کہتا ہے کہ باپ تو تم نے اس کو 10-20 ہزار روپے اضافی دے دیا تو تھوڑا سا کام میں رگڑا دو، اس کو تھوڑا سا اور کام لے لو، وہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ آپ تو اس زکوٰۃ کی رقم کی عوض اس پر احسان چڑھا رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ اضافی کام لے رہے ہیں، تو یہ پھر زکوٰۃ تھوڑی ہوئی، یہ تو اس کے کام کا معاوضہ ہوا۔ اس لیے اس میں بڑی احتیاط کیا کریں۔ ویسے آپ اس کو کوئی اس پر احسان نہ چڑھائیں، کوئی اس پر اضافی کام نہ اس سے لیں، کچھ بھی نہ کریں، ویسے زکوٰۃ سے اس کی امداد کریں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آخری بات، ایسے ادارے اور ایسی این جی اوز خاص طور پر جو شریعت کی حدود کا خیال نہیں رکھتے، ان کو مسائل کا نہیں پتہ، ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل سے ناواقف ہے، غیر عالم ہے اور شریعت کا خیال بھی نہیں رکھتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دیں، جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا نازک ہے، آپ نے کسی بندے کو زکوٰۃ دی اور اس بندے نے صحیح مصرف پہ نہیں ادا کی تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ فقیروں جا کے زکوٰۃ لو، کسی کو نہیں کہا۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، خود دو۔ تو جناب زکوٰۃ دینا اور صحیح بندے کو تلاش کرنا، مستحق کو تلاش کرنا، قابل اعتماد بندے کو تلاش کرنا آپ کی ہیڈیک ہے، آپ کی سر درد ہے، یہ آپ کا فرض ہے۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ آئیں اور آ کر زکوٰۃ لے جائیں، اگر وہ آ کر لے جائے تو اس کی مہربانی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ خود جا کر اس کے گھر پہنچا کر آئیں۔ اور یہ آگے انشاءاللہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، کل ہم پڑھیں گے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم ٹرانسفر کرنی ہے، اس ٹرانسفر پر جو پیسے لگیں گے نا وہ آپ نے دینے ہیں، اور زکوٰۃ سے نہیں دینے، وہ اضافی دینے ہیں۔ بھئی آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کا فرض ہے، آپ نے پہنچانی ہے۔ آپ کسی کو زکوٰۃ کی رقم ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس پر 100 روپیہ خرچہ آتا ہے، وہ خرچہ آپ نے دینا ہے، اور زکوٰۃ سے نہیں دینا، اپنی جیب سے الگ سے دینا ہے۔ اس پر کوئی وقت لگتا ہے تو آپ نے لگانا ہے، اس پر کوئی خرچہ آتا ہے تو وہ آپ نے ادا کرنا ہے، آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کا فرض ادا ہو رہا ہے، کہ کسی پر احسان نہیں کر رہے آپ زکوٰۃ دے کر۔ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو آپ کے فرض سے سبکدوش کیا ہے۔ اس پر احسان چڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ الٹا اس کا شکریہ ادا کریں، جی آپ مہربانی، آپ نہ ہوتے تو جو ہے نا میں کیسے اپنے پیسے خرچ کرتا۔ تو اس لیے یہ آپ کی سر درد ہے، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، تو آپ تلاش کریں ایسے ادارے کو، ایسے بندوں کو جن پر آپ کو 100% اعتماد ہو، آنکھیں بند کر کے کہ یہ لوگ ہماری زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر صحیح مصرف پر خرچ کریں گے۔ اعتماد نہ ہو جس بندے پر، یاد رکھیں جس پر اعتماد نہ ہو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، شک و شبہ والا معاملہ نہیں ہے، اعتماد والے بندے کو زکوٰۃ دیں۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ حضرت استاد جی ایک جی بات آپ کرنی تھی کہ آپ کا دیدار اگر ہو جاتا ہے 1 منٹ کے لیے تو بڑا اچھا رہتا۔ دیدار تو میرا نہیں ہوتا، دیدار تو بڑے ساری کا آپ کریں، اب مجھے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے جی، سوال کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ یہ صدقہ نافلہ حضرت جو ہے بیوی شوہر کو دے سکتی ہے؟ جی دے سکتی ہے، دے سکتی ہیں، جی تو سر جی سوال یہ ہے واجبہ نہیں کہ دے سکتی ہے۔ جی واجبہ نہیں دے سکتی۔ جی بھائی فائز علی شیخ۔ جی استاد محترم، یہ جو اکثر لوگ جو شادی بیاہوں کے اندر جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو زکوٰۃ لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی؟ کیا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ان میں جو شادی ہوتی ہے اس میں سارے خرافات ہوتے ہیں، پھر رسم رسومات ہوتے ہیں، لیتے ہو شادی کے نام پہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تو اس میں زکوٰۃ دینے کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ لیکن شادی کے بارے میں تو ہماری شریعت یہ بتاتی ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں ٹینشنیں کم ہوں، خرچے کم ہوں۔ تو یہ خرافات، یہ چیزیں تو بے برکتی خریدنے والی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر کسی کو کا یہ دل کرتا ہے کہ ہاں میری زکوٰۃ کی رقم سے جو ہے نا وہ خرافات ہوں، گانے بجانے ہوں، خسرے ناچیں، تو ٹھیک ہے دے دیں، اس کو یہ اچھا لگتا ہے تو۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا یاکل طعامک الا تقی، کوشش کرو تمہارا مال اور کھانا کو متقی پرہیزگار کھائے. تو ایسی جگہ پر جو ہے نا وہ کوشش کریں زکوٰۃ دینے سے بچیں. جو لوگ جو ہے نا خرافات پہ خرچ کرتے ہیں، ایک ہے کسی کی جو ہے نا وہ شادی واقعتاً کو غریب ہے اور کو ضرورت کا سامان وہ جو ہندوانہ رسمیں بنی ہوئی ہیں، جہیز کی ولانتیں ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. لمبی براتیں اور شادی ہال بک کروانا، ہماری شریعت تو بڑا سادہ سا نکاح کہتی ہے بھی مسجد میں نکاح کرو. عالن النکاح وجروا فی المساجد. مسجد میں نکاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ خرافات سے بچ گئے. مسجد میں نکاح کریں، چھوارے بانٹیں اور وہ بچی کو لے کر وہ اپنے گھر چلے جائیں، بات ختم. سادہ سا معاملہ ہے. تو ہم تو بڑا عجیب سا معاملہ جو ہے نا وہ نکاحوں کو تو ہم نے ایک بہت بڑا بوجھ بنا لیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو کل ہمارا انشاءاللہ یہاں مرکز کے سالانہ اجتماع پہ نکاح ہونے والے ہیں. آپ ہمارے پرانے نکاحوں کو دیکھیں. جو مرکز کے اجتماع پہ بڑے استاد جی کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا، استاد جی تو نکاح کے بعد بیٹی کو خود اپنی دونوں بیویوں کو ساتھ لیا اور بیٹی کو لے کر وہاں اپنے داماد کے گھر کراچی چھوڑنے خود چلے گئے. نکاح تو بڑی آسان چیز ہے، ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا بنا لیا ہوا ہے. اور خاص طور پہ ہم جو بڑے صغیر کے مسلمان ہیں، وہ ہم رہ کے جو ہے نا وہ 5-7 سال ہندوؤں کے ساتھ رہ کہ ہماری خاص طور پہ نکاح کی اور میت کی رسمیں وہ 90% جو ہے نا ہندوؤں سے آئی ہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جی استاد جی ایک سوال تھا. جی بھائی یاسر خان، باری باری جی، باری باری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی یہ وعلیکم. جو ہے کہ تبلیغ کا جو مسئلہ ہے، جی تو مدارس میں جو تبلیغ کی جاتی ہے، یہ کہا جی جاتا ہے کہ آپ کی طرف سے فیس ادا کر رہا ہے اور آپ اس کو کیا وہ تبلیغ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جو تبلیغ کا معاملہ ہے نا، اس کی تفصیلات کے لیے پھر اب یہ ہمارا بہت مختصر سا کورس ہے، اس کی تفصیلات یہاں پر نہیں ہو سکتی. وہ اس کے لیے پھر آپ یا تو عالم کورس میں شامل ہو جائیں یا کسی وقت الگ سے بات کر لیں. جی یہاں تو صرف بہت عمومی نوعیت کے مسائل پر بات ہو رہی ہے. 5 دن ہے، صرف 5 دنوں میں زکوٰۃ کے سارے مسائل ہم نے انشاءاللہ کور کرنے ہیں. جی بھائی ممتاز سعید خان. ایک بات اور عرض کرنی تھی. جی فرمائی. یہ کل کے سبق کی ریکارڈنگ چاہیے تھی، وہ اس میں نہیں آئی ہے. وہ ہو جائے گی اپلوڈ انشاءاللہ. میں نے ان سے کہہ دیا ہے. جو لنک آپ کو ملا ہوا ہے نا وہ اصل میں پلے لسٹ کا لنک ہے، اسی میں آپ دیکھیں گے نا تو ریکارڈنگ موجود ہوں گی انشاءاللہ. جی بالکل سعید خان. ایک جی سوال یہ تھا. مسجد کی کمیٹی ہے، انہوں نے امام صاحب کی تنخواہ طے کی ہوئی ہے، جی مگر یہ دیکھا گیا کہ اس سے ان کی تنخواہ پوری نہیں ہو پا، یعنی خرچے پورے نہیں ہو پاتے. آیا زکوٰۃ کی نیت سے ان کی تنخواہ کسی کو پتہ نہ چلے ہم دے سکتے ہیں اس میں؟ جی دینی چاہیے، ضرور دینی چاہیے. خدمت کرنی چاہیے ان کی، ویسے بھی خدمت کرنی چاہیے. اور تو ایسا آدمی تو زیادہ مجھ سے کو ضرور دینا چاہیے. اور دوسرا استاد جی اگلی بات یہ ہے کہ جیسے سیلری مجھے ملتی ہے، اگر میں سیلری لیتے ہی اس کا 40% دے دیا کروں. نہیں دیکھیں، زکوٰۃ سیلری پر تو زکوٰۃ اس طرح نہیں ہوتی نا، ہر مہینے تو زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ تو سال کے بعد جو مال آپ کے پاس جمع ہے نا وہ 40واں حساب دیں گے تو وہ صدقہ نفل شمار ہوگا. زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کی نیت سے آپ دیں گے تو وہ اس میں آپ لکھتے رہیں. سال کے بعد جب آپ ٹوٹل کرنا ہے آپ نے اس وقت ہوگا. مزید سیلری وغیرہ پر جو مسائل ہیں وہ کل آ رہے ہیں انشاءاللہ. جی بھائی عرفان. جزاک اللہ. استاد محترم، یہ جو بہن بھائی کو جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر ان کی کوئی ذمہ داری بھی نہ ہو اور غیر شادی شدہ ہو، ان کو دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں. نابالغ کو نہیں البتہ دے سکتے ہیں، بالغ کو زکوٰۃ دینی چاہیے. یعنی ایسا نابالغ بچہ جس کا باپ جو ہے نا وہ صاحب نصاب ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور ایک اور سوال ہے استاد محترم، یہ جو مطلب شوہر بیوی کا مطلب زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے اگر زیادہ سونا نصاب ہو، 7.5 تولی سے زیادہ سونا ہو تو؟ یا جی جی ہاں جی کر سکتے ہیں. مطلب اصل تو یہ ہے کہ بیوی خود دے، لیکن خامد اس سے کہتے میں آپ کی طرف زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو کر دے. اور ظاہر ہے وہ خامد نہیں کرنی ہے، اس بیچاری نے کہاں سے کرنی ہے، تو خامد نہیں کرنی سونا ہوگی. بیچنے کی مطلب ضرورت نہیں ہے نا سونا بیچنے کی؟ جی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تب ہے کہ خامد نہیں زکوٰۃ ادا کرتا، پھر وہ مجبوری میں بیچے کہ بیچ کے زکوٰۃ اصل تو ہے اسی پر، لیکن خامد مہربانی کر دے تو دے سکتا ہے. صرف خامد کا معاملہ نہیں ہے، آپ بھائی بہن استاد شاگرد ماں باپ، میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دوں، آپ مجھے کہتے ہیں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے 10,000، چلے میں دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں چلے میں دے دیتا ہوں، تو یہ کسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے باہمی رضامندی سے. جی السلام بھائی نور احمد. علیکم. السلام علیکم. بھیا شکلے صاحب ہینڈ ریز کر لیے کریں بات کرنے سے پہلے، فرمائیں. کہنا یہ ہے کہ صاحب 7.5 تولہ سونا ہم کو 2024 میں فروری میں ہم کو حاصل ہو گیا تھا. تو یہ فروری جو ابھی آیا ہے
तो उसका ज़कात वाजिब हो जाएगा। जी, फरवरी के साथ हिसाब ना किया करें, इसका हिसाब किया करें शवाल या शबान के साथ। अब आप जो है अच्छा। ना शबान के साथ, हाँ जी, शबान की तारीख देख लें तो उसके हाँ मुताबिक हिसाब करें। हाँ, वही हम मान लिया कि हम रमजान में निकाला था, तो जी अगला ये रमजान जो आएगा तो उसमें तो साल हो जाएगा ना हजरत। लेकिन हम जी 4 महीना पहले उस सोने में से आधा सोना बेच के घर लेने का इरादा कर लिया है। जी, इरादा और कर अभी लिया है या बेच लिया है? नहीं, अभी हम थोड़ा दाम बढ़ने का महीना 2 महीना टाइम देख रहे हैं। नहीं, बस फिर दाम बढ़ने का इंतजार करें और ज़कात भी दें। वो अगर आप इसको अभी सेल कर दें और घर ले लें, आपके पास याद रखें कल बात हो गई थी इस पर कि आपके पास सोना और या सोने का दाम, ठीक है, वो पैसा वो किसी भी मकसद के लिए हो, किसी भी तरह उस पर ज़कात होगी। हाँ, आप सोना बेच दें, घर खरीद लें रहने के लिए, फिर ज़कात नहीं होगी। अच्छा, नियत कर, हाँ जी, आप अगर आप ये नियत कर लें कि मैं इसको बेच कर इसके घर लूंगा, तो इस नियत का कोई एतबार नहीं है। जज़ाकल्लाह जज़ाक। जी भाई नूर रहमान। जी सर जी, एक आदमी था अपने गांव में, पता नहीं था उसके बारे में, तो उसने मतलब कहा कुछ चाहिए, कमजोर है, हालात बड़े, तो वो कुछ दिया ज़कात में दिया उसको। बाद में पता चला कि उसका कुछ जमीन है, कुछ एकड़, 1-2 एकड़ है उसका, लेकिन बाद में कुछ था नहीं, कारोबार नहीं था, हालात बड़े टाइट थे, और मतलब समझ आ रहा था, तो उसको ज़कात दिया, बाद में मालूम पड़ा। तो इस तरह का मतलब ये जायद सामान में मतलब ये जायद नहीं, सामान जमीन तो जायद नहीं सामान में नहीं। है? जी नहीं, जमीन जायद सामान में नहीं आती। जी ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई हुसैन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद जी वालेकुम मेरे एक सलाम। दो तीन सवालात हैं। सबसे पहले उस्ताद जी मेरा एक सवाल ये है, वो कल से ही मुतालिक है उस्ताद जी, कि जब हम कर्ज में से मिन्हा करते हैं ना उस्ताद जी 1 महीने का, तो उसमें सिर्फ 1 महीने का मिन्हा करेंगे या साल साल हमें किस्तें बनना है तो 1 साल का मिन्हा करेंगे उस्ताद जी? नहीं, कर्ज की बात नहीं हो रही थी, ये तो बात हो रही थी यूटिलिटी बिल्स वगैरह की, या जो मुलाजमीन की तनख्वाहें वो रहती उनकी बात हो रही थी, वो उस महीने की बिना करेंगे। कर्ज तो जितना आप पर है वो सारा माइनस होगा, उस साल का जो जी कर्ज है। जी, अगर महीने के अंदर उतना बनना नहीं है, अगर महीने में तकरीबन मैं 1 लाख रुपए बनता हूँ, तो रमजान के महीने में मेरी जक़ात निकलती है, तो मैं रमजान में 10,000 अदा करूंगा, तो मैं 10,000 महीना माइनस करूंगा या पूरे 1 लाख माइनस करूंगा उस्ताद जी? आपका सवाल ना क्लियर नहीं है। कल के सबक में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो लॉन्ग ड्यूरेशन तवील मियादी कर्जे हैं ना, उस पर बात करेंगे, वो समझ लें फिर उसके बाद सवाल करें। जी उस्ताद जी। उस्ताद जी दूसरा सवाल ये था कि उस्ताद जी अब मदरसे का जो चंदा होता है उस्ताद जी, सफीर लोग जाते हैं तो इसमें लोग ज़कात दे के वकील बना के भेजते हैं, जी तो ज़कात की रकम लाकर मस्जिद मदरसे में पहुंचाते हैं, तो वो 50% पर काम करते हैं। नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, मेरी बात, हाँ जी, ऐसा कतन जायज नहीं है। अगर कोई ऐसा करता जी है तो गलत करता है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसे का तसव्वुर भी नहीं है, और ना इससे ज़कात अदा होती है, ऐसा नहीं होता। ये जी कोई कमीशन वाला काम थोड़ा है, ज़कात तो फर्ज है। उसकी सफीर की तनख्वाह मदरसा देता है तो फिर तो ठीक है, अगर वो 50% पे काम करता है तो ये नाजायज जी है, ऐसे को ना ज़कात देना जायज है और ना ही वो ज़कात अदा होगी। जी जी उस्ताद जी। उस्ताद जी दूसरी एक सवाल ये था उस्ताद जी, अगर किसी बंदे ने अपने घर को मैं ओड़ी यहाँ पे पर ना रखा है। एक मैं यहाँ पर आपको ना एक बात क्लियर करता जाऊँ। याद रखें जी याद रखें कि हर वो शोबा जहाँ पर लोगों को जो है ना दूसरे लोग एतमाद करके अपना वक्त, अपनी सलाहियतें या अपना माल उनके हवाले करते हो ना, तो वहाँ जी पर असल के साथ साथ बहुत सारे दुकानदार और बहरूपिये भी जमा हो जाते हैं। जी हाँ जी, तो इसलिए अगर कोई आदमी मदरसे के नाम पर चंदा खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे या चंदा खराब है, वो बंदा खराब जी है जो ये जी काम कर रहा है। जैसे जी हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मरूफ है ना, तो मदरसे में एक मरतबा ना जूता चोरी हो गया किसी का, तो किसी ने कहा जी किसी तालिब इल्म ने जूता चोरी कर लिया, तो मैं ना, ये नामुमकिन है। जो दीन का तालिब इल्म हो वो जूता चोरी कर ले, ये नामुमकिन है। यूं कहो कि जी कोई चोर तालिब इल्म की शक्ल में आया था और जूता चोरी करके ले गया। जी सही है, तो जी ये ना कहें कि जी जी वो मदरसे या ये करते हैं, यूं कहें कि बाज लोग मदरसों के सफीर की शक्ल बनाकर ये जी हरकत करते हैं, तो वो गलत करते हैं। चले अगला जी सवाल उस्ताद कर। जी। उस्ताद जी दूसरा एक सवाल ये था कि उस्ताद जी, अब एक बंदे के पास पैसे नहीं होते हैं, अब वो बिजनेस करने के लिए अपना घर ओडी की शक्ल में रखता है उस्ताद जी। ओडी ऐसा है कि घर की जितनी वैल्यू होती है,
گھر کا پیپر لے کر سارے اس کو پیسے دے دیتے. مطلب میرے گھر کی ویلیو 40 لاکھ یا 50 لاکھ ہے تو مجھے فوراً آپ کا 40 یا 50 لاکھ روپے دے دیں گے وہ. اس پر بڈی وڈی نہیں ہوگی استاد جی, بہت یا ہوگی تو بھی بہت کم. اس کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں ہے. یہ جب کا جب فوراً مل جاتے ہیں اور جب کا جب فوراً اس کو ادا کرنا بھی ہوتا ہے. اس میں نا یہ کچھ لفظ آپ کی اپنی سلینگ ہے, وہ مجھے نہیں پتا بڑی بڑی سے کیا مراد ہے, یہ آپ کا اپنا عرف ہے. مطلب سود. سود. جی. تو اگر کوئی ایسے اپنے گھر سے پر اوڈی لے کر 30 یا 40 روپے گروی نکل کہتے ہیں نا 40 جی, ہزار ہاں, گروی رکھنا, گروی, ہاں جی, گروی رکھنا, مارٹگیج ہاں کو کہتے ہیں اس پرکار پر نا. تو استاد ہاں جی, جی, استاد جی گروی تو کئی مہینوں کے لیے رکھا جاتا ہے. اوڈی میں ایسا نہیں ہوتا ہے استاد جی. چاہے آپ 1 گھنٹے کے لیے رکھ لیں, چاہے 1 دن کے رکھ لیں, ایسا بھی چلتا ہے اوڈی کے اندر. اوڈی فل فاسٹ ہوتا ہے استاد جی. اچھا اچھا, نہیں اتنے فاسٹ ہم نہیں ہیں. ابھی آپ ایسا کریں, باقیوں کو سوال کر لینے دیں, تو یہ سوال پھر جب آخری دن ہماری لمبی نشست ہوگی نا, پھر اس میں کر لیں. ٹھیک ہے, یہ ختم ہو گیا استاد جی, کچھ آدھا ہی بچا ہے اس کے اندر. چلیں کر لوں تھوڑا استاد جی. سا, نہیں باقیوں کو, باقی پھر انشاءاللہ. جی اس کو اصل میں نا جی کچھ چیزیں ہیں جو میں اس میں آپ سے پوچھوں گا. یہ مسئلہ جی چونکہ استاد ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے عرف میں جی ایسا نہیں ہوتا ہے, تو میں اس کی جی تفصیل ساری آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. جب وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تب جواب دیا جا سکتا ہے. جی استاد پیسے جی جی. بھائی ایک لگتے ہیں شمس منٹ. الرحمان. استاد جی, اوڑی پہ بھی پیسے لگتے ہیں, بینک والے سود لیتے ہیں اوڑی کے اوپر بھی. جی میں وہ کر رہا ہوں کہ اس میں جی وہ اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ملتا بھائی, یاد رکھو. جو جی ہاں ایسا جی نہیں ہاں, ہوتا کہ کوئی بندہ کرے گا, وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بالکل چیزیں بالکل نکل آتی استاد ہیں جی, بعد میں. ہاں, وہ اس صحیح لیے میں جی نے کہہ رہا استاد ہوں فرمایا نا جی. کہ استاد جی, جب بالکل. تک یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں گی نا, جواب نہیں دیا سکتا. تو اس کو پھر آپ کسی وقت تفصیل کے لیے پر رکھیں. جی بھائی جی شمس استاد الرحمان. جی جی شمس الرحمان بھائی, مائک آن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام. استاد جی, ایسا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس کچھ نقدی ہے, کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے, اور وہ 52.5 تولے اور گرام میں جو ہے 612 کچھ جو گرام بن جاتے ہیں اس پر کے برابر ہو جاتا ہے, تو آیا وہ زکوٰۃ دے گا؟ جی کل اس پر بات ہوئی تھی کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا, کچھ چاندی یا کچھ کیش ہو, وہ ملا کر جس کی بھی رقم پوری ہو جائے اس پر دے گا. اور یہ بھی میں نے کیا تھا کہ اس پر تفصیل سے بات انشاءاللہ ہم آخری دن کریں گے. صحیح انشاءاللہ. اچھا جی, جزاک اللہ خیر, بہت جی مہربانی, شکریہ. السلام علیکم. اس میں نا اصل میں کچھ ذہن میں نا کچھ یعنی وہ جو ہے نا الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت فرق آ چکا ہے. جی جی بالکل. زمانہ نبوت میں یہ معاملہ نہیں تھا, وہاں پر 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کی ریٹ برابر ہوتا تھا. اب یہ بہت زیادہ فرق آ چکا ہے, تو اس کی وجہ سے نا کچھ کنفیوژن ذہن میں ہوتی ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم آخری دن تفصیل سے بات کریں گے. اور جی بھائی جو آپ ذوالفقار علی. السلام علیکم. چلیں صحیح, ٹھیک ہے. السلام جی علیکم. حضرت جی, میرا سوال یہ تھا کہ جو کل 2 سوال پڑھے تھے ہم نے حق مہر کے بارے میں, ایک تھا کہ معجل یا معجل, اس میں کس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ زکوٰۃ تو کسی پہ بھی نہیں دینی ہوگی, یہ تو قرض شمار ہوتا ہے نا. معجل ہو یا معجل ہو, وہ دونوں حق مہر و خامد پہ قرض ہی شمار ہوتے ہیں. معجل جو عین کے ساتھ ہے نا, وہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ دونوں فوری دینا مائنس. ہوتا ہے. ہاں جی, وہ تو فوراً دینا ہوتا ہے نا, وہ تو دینا ہی فوراً ہوتا ہے. جی جی معجل جو ہوتا ہے نا, واو کے اوپر حمزہ لگا ہوتا ہے, معجل, تو وہ بعد میں جی ادا جی کرنا ہوتا ہے, اس میں مہلت ہوتی ہے. تو اصل تو وہ ہوتا ہے معجل تو دے ہی فوراً دینا ہوتا ہے, اس لیے تو اس میں وہ تو اس نے دے دیا, بیوی نے لے لیا, وہ تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. وہ تو کسی حساب میں رہتے نہیں ہے. اس پہ تو بعض اوقات بڑی لمبی لمبی مہلت ہوتی ہے. ہاں جی, تو وہ مہلت جو ہے نا, وہ ظاہر خامد پہ قرض ہی ہے, خامد پہ قرض ہے. جی السلام علیکم. اور دوسرا جی کمیٹی بشن کے سر. بارے میں, ٹھیک ہے, کمیٹی کی بچیاں ساری افراد مائنس کی جائیں گی یا صرف ایک قسط مائنس کی جائے گی؟ نہیں, جو باقی ساری قسطیں ہیں وہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی السلام علیکم. بیشم سالم جی بولے. جی سر جی, یہ پوچھنا تھا, جیسے ماں غریب ہو لیکن ان کے بیٹے جو رہتے ہیں وہ مالدار ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ خرچ وغیرہ نہیں دے رہے ہیں, تو اب ماں کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ یا نہیں؟ ہاں جی, یہ اپنی ماں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کسی کی ماں کے بارے میں؟ نہیں, کسی کی ماں کے بارے ہاں جی, دے سکتے ہیں. یعنی کوئی خاتون ہے, میں. جی اس کے بیٹے مالدار ہیں, وہ خاتون خود جو ہے نا وہ غریب ہے, اس کے بیٹے بھی غریب ہے. خرچ نہیں ادا کرتے, اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی اسی طریقے سے اگر جیسے استاد جی کسی کے پاس کھیت زیادہ بہت ہے لیکن اس کے پاس کیش نہیں ہے, تو اب وہ غریب مانا جائے گا یا مالدار مانا جائے گا؟ جی وہ صرف کھیت کی بات نہیں, وہ پیچھے سارا ہم نے مال پڑا تھا نا, وہ ساری چیزیں جمع کر لیں, اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ مالدار ہے, ورنہ مالدار نہیں ہے.
सिर्फ यानी जो खेत से खेत मालदार अगर माना जाएगा। खेत की वजह से मालदार नहीं माना जाएगा? जी नहीं। अच्छा सर जी, ये भी कहना था कि अगर ये सबक इसी पर हो जाता, अब इस पर वीडियो पर, तो ज्यादा अच्छा था। नहीं, असल में जो है ना, वो वीडियो में तो आप मुझे देखते रहेंगे, यहाँ पर आप जी किताब को देखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चीजें समझते हैं तो मकसद तो सबक समझना है, मकसद मुझे देखना तो नहीं है, तो इसलिए इसका फायदा ज्यादा है। वो व्हाइट बोर्ड में चीजें जरा समझी जाती हैं, किताब सामने रहती है, इसलिए। ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी भाई अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्न यासिर। जी उस्ताद जी, कल किसी ने सवाल किया था कि एडवांस ज़कात दे सकते हैं, तो उसमें जो है वो मुझे समझ में नहीं आया कि एडवांस ज़कात कैसे दे सकते हैं। आपने कहा था जी दे सकते हैं, तो उसका क्या तरीका होगा? जी, उसका तरीका ये होगा कि जैसे अभी आपने हिसाब करना है, फर्ज करें 10 रमजान को, आज जी जो है ना, मैं कहता हूँ आपको, बताता हूँ भाई ये फलां आदमी है, इसको पैसों की जरूरत है, आप ज़कात की रकम इसको दे दें, तो आपने हिसाब तो करें 10 रमजान को, जी और बंदा आज मर रहा है भूखा, तो आप क्या करेंगे? 10 रमजान तक इंतजार तो नहीं करवाएंगे ना। आप कहते हैं अच्छा भाई ये 10,000 रुपया ज़कात का ले जाओ, वो ले जाएगा 10,000 ज़कात का। आपने अपना नोट कर लेना, मैंने 10,000 ज़कात दे दी है। अब जब 5-10 रमजान को, जब जो तारीख आपकी ज़कात की आएगी, उस तारीख को आप ज़कात का हिसाब करेंगे ना, तो जी फर्ज करें आपके पास टोटल 10 लाख बनता है, तो 10 लाख में से ज़कात कितनी बनती है? 25,000। तो 25,000 में जी से 10,000 तो आप पहले ज़कात का एडवांस दे चुके हैं ना, तो वो आप दे चुके हैं, बाकी 15,000 बाकी वो आप दे दें। ये एडवांस अदा करने का मतलब है। जी जज़ाकल्लाह। जी आगे हैं किसान ऑटोज। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आवाज़ अगर आ रही है तो। जी आवाज आ रही है जी, खूब फरमाएं। अच्छा सर, मैं कारोबार करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का और मोटरसाइकिलों का शोरूम है, तो हम उधार करते हैं, तो हमारा जो उधार है वो बाज दफ़ा सालों पे चला जाता है, मतलब लोग पेमेंट करते नहीं हैं। तो अब वो जी कई साल गुजर गए, कुछ पेमेंट्स हैं उनकी आने की उम्मीद होती है, कुछ की उम्मीद नहीं होती। उन दोनों के बारे में अगर आप फाइनली गाइड कर दें। जज़ाकल्लाह। जी जी जी, जिस पेमेंट के आने की उम्मीद हो उस पर तो ज़कात होगी, जिसके आने की उम्मीद ना हो उस पर ज़कात नहीं होगी, एक बात ये। बाकी वो कर्जा लेना या देना जो कई सालों पर मुहित हो, एक साल में नहीं, बल्कि उसकी कोई मुद्दत तय की गई हो कि 5 साल 10 साल में अदा होगा, तो ये जो तवील दौरानिए के कर्जे होते हैं लेने देने वाले, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम कल के सबक में बात करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकुमुल्लाह। चलिए तलबा कराम दुआ में याद रखें, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। तफसीर कोर्स के तलबा कराम अपने लिंक से क्लास में आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।